نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذکر الحکیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر ہوا۔ یہ ساری چیزیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی بھی ایک عام انسانوں کی طرح ولادت ہوئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قدرت کا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ اللہ نے حضرت مریم یعنی ان کی والدہ کے اندر دونوں قسم کی طاقتیں اور قوتیں جمع فرما دی۔ ان کے اندر مردانہ صلاحیتیں بھی ہیں، ان کے اندر زنانہ صلاحیتیں بھی ہیں۔ اس لیے دنیا جہاں کی تمام عورتوں پر خصوصیت کے ساتھ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا، چن لیا، جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا مریم اقنتی لربک، تم اپنے رب کی فرما برداری اور اطاعت کرتی رہو، کیونکہ ہم نے اصطفیٰ کی اعلیٰ نساء العالمین، دنیا جہاں کی عورتوں پر ہم نے تمہیں چن لی ہے، تمہیں فضیلت دی ہے، برتری دی ہے کہ تم سے اللہ ایک ایسا بیٹا اور ارجمند پیدا کرے گا جو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ان کے اندر جو خرابی دین کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے اس کو درست کرے گا اور اس کی اصلاح کرے گا۔ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء آئے، جس کا تذکرہ میں بارہا درس میں کر چکا ہوں۔ 4000 کے قریب انبیاء علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل میں ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے سب سے آخری ہیں، اس لیے ان کو خاتم بنی انبیاء بنی اسرائیل کہنا چاہیے۔ خاتم انبیاء بنی اسرائیل ہے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء کے آخری پیغمبر ہیں۔ یہاں سے ان آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور ان پر نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی اور انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھانا شروع کر دیا، تو ہمیشہ کی طرح مذہب میں بھی جب بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو مذہبی جماعتوں کے اندر وہی مفاد پرستی، سرمایہ پرستی، سود خوری اور عیاشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ مذہب کو ہی اپنی اس عیاشی کا آلہ کار بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ مذہب کی وہ تعبیریں کریں گے، وہ تعویلیں کریں گے، مذہب کو اس انداز سے بیان کریں گے جو ان کے مفادات کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کی ان غلط نظریات و افکار اور اعمال پر رد کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، تو وہ الٹا اسی شخص کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی یہ بنی اسرائیل دشمن بن گئے۔ جو طبقہ دشمن بنا، یہودی ان کو کہا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے ان کی اتباع اور پیروی کر لی اور انہوں نے ہر طرح سے ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد اور یاوری کی، ان کو انصار کہا گیا۔ کیونکہ گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ تو میرے قتل کے در پہ ہیں، تو انہوں نے اپنے ان حواریوں سے کہا کہ من انصاری الی اللہ، میری کون مدد کرے گا، کون میرے اس دین کے غلبے کے حوالے سے، پھیلاؤ کے حوالے سے میرے ساتھ۔ یاد رکھیں انبیاء کو اپنی ذات کا ڈر نہیں ہوتا، اصل تو ان کو فکر اپنے اس مشن کی ہوتی ہے کہ اس مشن کو آگے پھیلانا ہے، لوگوں تک منتقل کرنا ہے۔ تو وہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم ہیں، اسی لیے ان کو
نصارہ کہا جاتا ہے، یا انصار بھی اسی سے ہے، نصارہ بھی اسی سے ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ تو یہ جو ایک گروہ تھا، مفاد پرست جو طبقہ تھا اس وقت بنی اسرائیل میں، جو یہودی تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہے، انہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت تک کو اپنی اس اقتدار کا جب خطرہ لاحق ہوا تو اس نے پوری فوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے پر لگا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس مکان کے اندر وہ لوگوں کو تعلیم و تربیت دیتے تھے اس کا محاصرہ کر لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حکم جاری کیا گیا کہ انہیں پکڑ کر سولی لٹکا دو۔ لیکن اللہ کی قدرت کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بال بھی بیکا نہ کر سکے، اللہ نے انہیں صحیح سالم اپنے روح اور جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا، اپنے پاس اٹھا لیا، اور جو انہیں پکڑنے کے لیے گئے انہی میں سے ایک آدمی، اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، قرآن میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، نہ سولی چڑھا سکے، کسی اور کو سولی چڑھا دیا، بس خوش ہو گئے کہ ہم نے جو ہے نا کام تمام کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ اور احادیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانہ میں دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ دین محمدی کے متبع اور پیروکار ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں جو عیسائیوں نے دین کے اندر تحریفات پیدا کر رکھی ہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب و غریب عقیدے انہوں نے جو گھڑ رکھے ہیں، اس کی اصلاح فرمائیں گے۔ اور اسی طرح یہودیوں جنہوں نے ان سے دشمنی کی تھی، ان کو دعوت حق دیں گے، جو تو قبول کر لے گا فبیہا، جو نہیں قبول کرے گا تو اس کے خلاف جہاد کریں گے، قتال کریں گے، یہاں تک کہ دنیا میں ہر قسم کے ظلم اور کفر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے جان بچانا چاہے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ یہ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا بیٹھا ہے۔ درخت کے اوٹ میں کوئی ہوگا تو درخت خود پکار کر کہے گا کہ ادھر ذرا متوجہ ہونا، اے عیسیٰ کو ماننے والے، یہ ادھر ایک یہودی چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک سازشی قوم جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اپنے پیغمبر کو بھی معاف نہیں کیا، انہیں قتل کیا اور سولی لٹکا دیا اپنے گمان کے مطابق۔ اللہ نے تو ان کی حفاظت فرمائی، لیکن انہوں نے اپنے گمان کے مطابق ان کو سولی چڑھا دی۔ اور آج تک عیسائیوں کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو ان پھیلائے ہوئے نظریات و عقائد پر عمل کر رہا ہے، وگرنہ شروع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے حواری جو تھے، ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح اور درست نظریہ رکھتی تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نہ تو خدا ہے، اور وہ مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے، اور اللہ جب چاہے گا ان کو دوبارہ انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گا۔ یہاں بھی انہی باتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب قرآن کیا ہمیں سمجھاتا ہے یا بتاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہم قرآن کی زبانی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفی کا، کہ بے شک میں تیرا وقت پورا کروں گا۔ متوفی کا وفات سے یا وفا سے، وفا کا معنی ہوتا ہے پورا کرنا، جیسے کہ وعدہ وفا کرنا، وعدے کا جو وقت مقرر ہو اس کو پورا کرنا، اس کے معنی وفات اسی سے متوفی کا کے بھی آتے ہیں۔ یا جو دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کی زندگی کا بھی ایک وقت مقرر ہے، وہ اپنا وقت مقررہ پورا کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں وفات۔ وفات بھی اسی لیے کہ اس نے اپنا وقت پورا کر لیا جو اس کو اللہ نے دنیا میں رہنے کے لیے دیا تھا۔ اسی طرح وفات کے معنی نیند کے بھی آتے ہیں۔ کسی کو نیند میں جو سو جاتا ہے وہ بھی ایک درجے میں اپنے اس وقت میں جو اس نے دن میں کام کاج کرنا تھا وہ کر کے فارغ ہو کے اب وہ اپنی نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ اللہ الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو وفات دے دیتا ہے، یعنی تمہیں نیند دے دیتا ہے، رات کو نیند میں
سلا دیتا ہے۔ تو یہاں متوفی کے معنی وہ وفات نہیں ہے جو عام معروف ہے، یعنی کسی کی روح قبض کر لینا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں متوفی کے معنی ہے وقت پورا کرنا، کہ آپ کا ایسا جو وقت اللہ نے دنیا میں زندگی کا رکھا ہے وہ پورا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ان کے بارے میں پیچھے گزرا ہے کہ وہ لوگوں سے مہد میں بھی بات کریں گے، کہل میں بھی بات کریں گے، مہدم و قہلا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کریں گے، دین کے غلبے کی بات لوگوں کے سامنے کریں گے۔ بچپن کے زمانہ میں بھی جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہد میں اپنی والدہ کی گود میں ہی لوگوں سے کلام کر کے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور اس طرح جوانی میں بھی لوگوں سے کلام کیا۔ کہل کہتے ہیں عمر کے آخری حصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تو ابھی آخری عمر کے حصے میں پہنچے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی ان کو اٹھا لیا گیا، تو وہ عمر کا آخری حصہ وہ آ کر دنیا میں پھر گزاریں گے۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، اور آخری حصے میں پھر دنیا میں آ کر انسانیت کو اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیں گے۔ تو اب وہ آخری وقت جو ہے ان کی زندگی کا وہ پورا ہوگا۔ اسی کو قرآن نے یہاں کہا ہے کہ انی متوفی کا، کہ بے شک ہم آپ کا وقت پورا کریں گے، اور ورافعوک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ رافع رفع سے ہے کہ آپ کو ہم اپنی طرف ابھی اٹھا لیں گے، اور آپ کا وقت پورا ہوگا، اس پورا وقت کرنے کے لیے پھر دنیا میں آپ کو بھیجا جائے گا۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو آپ کے منکر ہیں، آپ کی رسالت کو نہیں مانتے، آپ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں، آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، اور آپ پر الٹا الزام لگا رہے ہیں۔ ایک جماعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشیاں بھی کی، ان کو یہ ہے الیاذ باللہ زنا کا بیٹا، اور اس طرح ان کے اوپر الزام تراشیاں کی، جھوٹا قرار دیا، اور اس طرح غلط ان کے بارے میں غلط افکار پھیلانے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو آپ کے منکر ہیں، آپ پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں۔ ایک الزام تراشی تو یہی جو یہودیوں نے کی ہے، اور اسی طرح الزام تراشی یہودیوں کی یہ بھی تھی جو عیسائیوں میں بھی آج کل پھیلی ہوئی ہے کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا، مصلوب انہیں کر دیا گیا۔ یہ بھی ان پر ایک جھوٹا الزام ہے کہ انہوں نے کفارہ دے دیا انسانیت کے گناہوں کا، اور وہ خود سولی چڑھ گئے۔ اس طرح کے جو جھوٹ ان کے بارے میں منسوب کیے گئے ہیں، ان کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ تطہیر کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان تمام الزامات کو رد کریں گے، اور ایسے لوگوں کی اصلاح کریں گے جو غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ اگر سمجھ جائیں گے، دین محمدی قبول کر لیں گے تو فبیا، وگرنہ پھر سزا بھگتیں گے۔ اس سے پہلے دنیا میں دین اسلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین اور نظریہ، یہ اس کو قبول کرنا ایک ذاتی عمل ہے۔ اس کی سزا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے، اس کی سزا آخرت میں ملے گی۔ دین کے حوالے سے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین کے حوالے سے کسی پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ تم زبردستی اس دین اور نظریے کو قبول کرو۔ ہر ایک کو اپنی جگہ پر اگر کوئی بھی نظریہ رکھتا ہے، بشرطے کہ اس کا نظریہ وہ فکر دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنے، تو اسلام اس سے مزاحمت نہیں کرتا۔ البتہ دنیا کے اندر دین اسلام جو انسانوں کو معاشرتی، معاشی، سیاسی نظام دیتا ہے، اس کے خلاف کسی کو بھی کوئی قانون توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے جو دشمن کرتا ہے، اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اسلام اس کے خلاف سخت ایکشن لیتا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر واضح طور پر فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں منع کرتا، روکتا کہ جو لوگ تم سے لڑائی نہیں کرتے، انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے بے گھر نہیں کیا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو ان تبروہم، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ تو اس سے اللہ تمہیں نہیں منع کرتا کہ ان کے ساتھ تم اچھا سلوک نہ کرو، نیکی نہ کرو، ان کے ساتھ جو ہے اخلاق سے پیش نہ ہو، انصاف نہ کرو، بلکہ ان اللہ یحب المقسطین،
المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دنیا میں کوئی کافر بھی ہے تو اس کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا کہ تم زبردستی کلمہ پڑھو۔ کلمہ تو، ایمان تو اپنے دل کی تصدیق سے ہوتا ہے، جو اس کو سچا جانتا ہے، مانتا ہے، سمجھتا ہے عقل و شعور سے، دل و دماغ سے، اور اس کو قبول کرتا ہے، وہی ایمان معتبر ہے۔ اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، دل میں تصدیق اس کے نہیں موجود، تو وہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ تو اس لیے زبردستی کلمہ کسی کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر پھر دین اسلام کا یہ پیغام لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور وہ اللہ کی طرف سے آخری حجت ہوگی انسانیت کے لیے کہ اب اس کو قبول کرو، اب کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، قبول کرو تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتے تو پھر اب یہاں دنیا میں صرف انہی لوگوں کا بسیرا ہوگا جو صرف اللہ کی سچی بات کو ماننے والے ہوں گے، اور طرح طرح کے الزام تراشیاں کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا انبیاء کے بارے میں ان کے لیے اب ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے، ان کو ان لوگوں پر جو آپ کے منکر ہیں، آپ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے اوپر فوقیت دوں گا، غلبہ دوں گا یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے ایک بہت بڑی غلبے کی پیشین گوئی دی ہے کہ جو ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، اور حقیقی معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو انہوں نے پیغام انسانیت کے سامنے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی پیغام، آپ فرماتے ہیں کہ میں وہی بات کہتا ہوں جو نوح نے کی، عیسیٰ نے کی، موسیٰ نے کی، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، بل کما وَأُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام کی سچائیاں لے کر آئے، آپ نے تمام انبیاء کی تصدیق کی، انبیاء کی ان بنیادی اصول اور ضابطوں کو جو انہوں نے بیان کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی انسانیت کو دعوت دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پر ایمان لانے والے ہی حقیقی معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل مقام و مرتبہ ہے، جو ان کی اصل شان ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، وہ مسلمان ہی مانتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جماعت، جو پہلی مسلمان جماعت جنہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے اصل مقام و مرتبہ کو پہچانا، اللہ نے دنیا میں ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ وہ مسلمان جماعت مشرق و مغرب میں پھیل گئی اور اللہ نے ان کا اقتدار قائم کر دیا۔ اس وقت کی دنیا میں یہودی برادری ہو یا عیسائی برادری ہو، سب کی سب مغلوب ہوئی، ناکام ہوئی۔ لیکن اب پھر رفتہ رفتہ خود مسلمان تنزل کا شکار ہو گئے، دین کے حوالے سے بھی کمزوری میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر اب عیسائی برادری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگرچہ ان کی اصل شان کے اعتبار سے تو نہیں مانتی، لیکن ماننے کا دم تو بھرتی ہے۔ تو وہ چاہے عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے غلبے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان کو قیامت تک کے لیے غالب رکھے گا۔ جو ان کے منکر تھے یہودی، وہ ہمیشہ سے مغلوب ہو گئے، ہمیشہ سے زوال میں چلے گئے۔ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی، ان کو قتل کرنے کی منصوبے بنائے، اور آج تک وہ دشمنی کر رہے ہیں نہ حضرت عیسیٰ ہی سے بلکہ آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو وہ اگر دنیا میں کہیں سر اٹھاتے بھی ہیں تو ان کو مدد لینی پڑتی ہے، یا تو عیسائیوں کی۔ آج بھی اسرائیل کی صورت میں جو ایک ملک چھوٹی سی انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی ہے، وہ عیسائیوں کی سپورٹ سے کی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ اللہ نے ان کے اوپر مسکنت اور ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی ہے۔ لیکن اب اگر کہیں کوئی تھوڑی بہت عزت حاصل کریں گے تو الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لیں، اللہ کی رسی کو پکڑے تب عزت ملے گی، یا یہ کہ وحبل من الناس، کچھ لوگوں کی سپورٹ لے کر، ان کی مدد لے کر کچھ اپنی عزت یا کچھ شان بنا لیں، تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر کہیں یہ کچھ عرصے کے لیے، لیکن قیامت تک کے لیے بنیادی طور پر غلبہ فرمایا کہ انہی لوگوں کا ہوگا جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔
ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو ان سب کا میں فیصلہ کروں گا۔ فاما الذین کفروا، بہر صورت اب دنیا میں جو لوگ بھی منکر ہیں اے عیسیٰ آپ کی تعلیمات کے، فاعذبهم عذابا شدیدا، میں ان کو سخت سزا دوں گا، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی وہ سخت سزا کے مستحق ہیں، عزت سے محروم ہو گئے، ذلت اور مسکنت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ کسی قوم کی عزت چھن جائے، کسی قوم پر مسکینی اور معاشی تنگ دستی اور غربت چھا جائے۔ اور یہی حال آج مسلمان کا بھی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے بھی اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ رکھا ہے۔ جو کوئی قوم بھی اللہ کی تعلیمات سے انحراف کرتی ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج اللہ کا عذاب ہم پر بھی جو ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ بس خواہشات جو میٹھا میٹھا ہے، ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ پر فرمایا نا، پہلی بگڑی ہوئی مذہبی جماعتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ان کا حال یہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم کچھ تو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے۔ فما جزاؤہم فی الحیات الدنیا ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کی جزا اور سزا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کے اندر ذلت، ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں ایسے لوگ ذلت میں مبتلا ہو۔ تو ایسے لوگوں پر دنیا میں ذلت مسلط ہو جاتی ہے جو میٹھی میٹھی باتیں مان لیں، اور جہاں کچھ قربانی دینے کا موقع آئے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کی بات آئے، وہاں وہ بالکل کیا ہے، زیرو ہو جائے۔ تو آج بھی ہماری پستی کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی تعلیمات کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ تو ہر قرآن کہتا ہے کہ جو منکر ہوں گے اللہ کی تعلیمات کے تو ان کو سخت ترین سزا ملے گی دنیا میں بھی۔ آج مسلمان ایک اور غلط فہمی کا شکار ہو گیا، وہ سمجھتا ہے بس سزا تو صرف آخرت میں ہونی ہے، دنیا میں تو کوئی نہیں ہے، دنیا تو یہ کیا ہے کافروں کے لیے، دنیا مسلمان کے لیے نہیں ہے، اللہ کے ماننے والوں کے لیے دنیا نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہے فَوَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا والآخرہ، بعد میں ذکر کیا، دنیا میں بھی ان کو سخت سزا دوں گا۔ یاد رکھو جن کی دنیا ذلت کی ہوتی ہے، دنیا بد اخلاقی کی ہوتی ہے، پستی کی ہوتی ہے، وہی آخرت کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ہم پتہ نہیں کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں جی، بس یہاں تو ذلت پستی اور عاجزی کے ساتھ ہم زندگی گزار لیں، آخرت بن جائے گی۔ نہیں، دنیا بھی اچھی بنانا ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی حسنہ بنا، ہماری آخرت بھی حسنہ بنا۔ دنیا کے حسنہ ہونے کا مطلب عیاشی نہیں ہوتا، دنیا کے حسنہ ہونے کا مطلب دنیا کے اندر مال و دولت کی کثرت اور ریل پیل دولت کی ہو، یہ نہیں مطلب۔ دنیا کے حسنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں عدل ہو، دنیا میں امن ہو، دنیا میں اعلیٰ اخلاق، دنیا میں انسانیت کی اقدار اور عزتیں موجود ہوں، یہ دنیا پر امن ہو، جنت کا نمونہ بن جائے، آخرت کی حسنہ کا نمونہ بن جائے، یہ دنیا کے حسنہ ہونے کا مطلب ہے۔ اگر یہاں دنیا میں بے عزتیاں ہوں، دنیا کے اندر ذلتیں ہوں، دنیا کے اندر جہالت ہو، دنیا کے اندر بد اخلاقی ہو، دنیا کے اندر مائیں اپنی بیٹیوں کی عزت کو نیلام کرتی ہوں، چوریاں ہوں، جان مال محفوظ نہ ہو، عزت محفوظ نہ ہو، اور کہیں ہماری آخرت بن رہی ہے، یہ کہاں کی سوچ ہے؟ دین اسلام اس طرح کی سوچ نہیں لیتا۔ اس لیے دنیا کو بہتر بنانا یعنی دنیا میں عدل کو قائم کرنا، دین اسلام کے قوانین معاشروں میں غالب کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی قوم اس کو نہیں قائم کرتی تو وہ دنیا میں بھی ذلت اور عذاب میں مبتلا ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہرکہ وہ لوگ جو اللہ کی تعلیمات کو سچائی کے ساتھ مانتے ہیں اور اس کے مطابق درست عمل بھی کرتے ہیں، صالح عمل بھی کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کی محنت کا اجر اللہ پورا انہیں دے گا، دنیا میں بھی اجر دے گا۔ سچی مسلمان جماعت صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پوری سچائی کے ساتھ قبول کیا، اس پر عمل کیا، تو دنیا میں بھی اجر دیا اللہ نے کہ زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں لیکن دینے والا تو ملتا ہے، لینے والا نہیں ملتا، ہر طرف خوشحالی ہے۔ ایک
تنے تنہا عورت یمن سے زیور سے آراستہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے جاتی ہے، اس کی طرف کوئی نظر اٹھانے والا نہیں ہے، اکیلی ہے، جوان عورت ہے، زیور سے آراستہ ہے، کوئی نظر اٹھانے والا نہیں ہے، ایسا عدل قائم ہے، ایسا امن قائم ہے، ایسی خوشحالی قائم ہے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک اعلان کرتا ہے کہ میری سلطنت 3 بر اعظموں پر موجود ہے، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، 3 بر اعظموں پر میری حکمرانی قائم ہے، لیکن اس پوری سلطنت میں ایک آدمی ایسا دکھلاؤ جو رات کو بھوکا سوتا ہو، ایک آدمی ایسا دکھلاؤ جو اپاہج ہو، معذور ہو، اور اس کا بہترین سرکاری خرچے پر علاج معالجہ نہ ہو رہا ہو، اور اگر اس کو خدمت گزار کی ضرورت ہے تو اس کے خدمت کے لیے آدمی مقرر نہ ہو۔ ایک بے روزگار آدمی تم ایسا نہیں ڈھونڈو گے جس کو رزق اور جس کو کاروبار اور کام کرنے کا موقع نہ ملا ہو، اور وہ اپنی محنت کر کے اپنی گزر بسر آسانی سے نہ کر رہا ہو۔ وہ اعلان کرتا ہے، ایک بندہ دکھلاؤ ایسا۔ یہ ہے مسلمانوں کے غلبے کا دور، یہ ہے مسلمانوں کو عزت دینا، یہ ہے ان کو اجر دینا، جو انہوں نے عمل کیا اللہ نے اس کا اجر ان کو دیا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، آخرت میں بھی اللہ اجر دے گا۔ تو وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور یاد رکھو ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا، جو دنیا میں ظلم کرنے لگ پڑے، بدماشیاں کرنے لگ پڑے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دم بھریں، جیسے کہ آج کل عیسائیوں نے دنیا میں ظلم بدماشی کو مسلط کرنا اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ آج کے عیسائی نصارہ دنیا کے وسائل لوٹتے ہیں، ان پر جنگیں مسلط کرتے ہیں، اور اپنی قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی یورپ میں بڑا اچھا نظام ہے، وہاں لوگ بڑے مطمئن ہیں۔ بھائی دنیا کے اوپر تو بھوک انہوں نے ہی مسلط کر رکھی ہے، دنیا کے وسائل کو تو وہی لوٹتے ہیں، ان پر جنگیں مسلط کرتے ہیں، اور اپنی قوم کو تھوڑا سا مطمئن رکھنے کے لیے ان پر کچھ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا کمال کیا؟ انسانیت کی سوچ تو نہیں ہے۔ مسلمان کی سوچ تو انسانیت کی سوچ ہوتی ہے کہ ساری انسانیت امن سے رہے، ساری انسانیت کے محروم انسان، ان کو وسائل ملیں، ان کو علم ملے، شعور ملے، عقل ملے، عزت ملے۔ انسانیت کی سوچ تو ان میں نہیں ہے۔ انسانیت کی سوچ جو مسلمان میں تھی آج اس نے بھی کھو دی ہے، وہ بھی فرقہ واریت میں ہے، وہ بھی جھگڑوں میں مبتلا ہو گیا، وہ بھی بہت محدود سوچ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو ایسے ظالم لوگ اور ظلم پر اتر آ گیا۔ آپ کے حکمرانوں کا آج کیا حال ہے؟ مسلمان حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ ظلم، زیادتی، بدماشی، عیاشی، ڈکیتی، فحاشی ان کا کام ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ ان کو اللہ عزت دے، اقتدار دے، ان کو ان کے محنت کا اجر دے، بلکہ وہ تو ذلیل ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر کما حق و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔